السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو ان سے کسی آدمی نے پوچھا جی آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل عبدنا خضیر، جو ہمارا بندہ خضیر ہے وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ اچھا، وہ عربی زبان میں خضر پڑھا جاتا ہے، ہماری اردو زبان میں خضر لفظ معروف ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ کہنا کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا ہوا ہے، انہیں موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، جو خضر علیہ السلام ان کے بارے میں بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی تھے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کسی اللہ کے ولی کا علم نبی کے علم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بعض نے کہا کہ یہ فرشتے تھے، بعض نے کہا کہ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو راجح بات یہ کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اچھا، نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا جب میرا آخری نبی آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سارے نبیوں نے اس میرے نبی پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اچھا، نہ بدر کے اندر آ کر حضرت خضر علیہ السلام کا مدد کرنا ثابت ہے، نہ احد کے میدان میں آ کر مدد کرنا ثابت ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ کے وعدے کے مطابق بدر کے میدان میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنی چیزیں بھی زیرو آج کے دن زمین پر زندہ ہیں، آپ نے فرمایا آج سے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ زندہ بھی تھے تو اس حدیث کی روشنی کے اندر وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں، اپنے شاگرد کو ساتھ لیں۔ انہوں نے اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ لیا، یہ ان کے خلیفہ تھے، بعد میں اللہ نے یوشع بن نون کو بھی نبی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے لیے سورج کو نہیں روکا، الا نبی من الانبیاء، مگر اللہ نے ایک اپنے نبی کے لیے سورج کو بھی روک دیا۔ وہ یوشع بن نون کے لیے اللہ نے سورج کو روکا تھا۔ وہ جہاد کرنے کے لیے گیا تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اس نے سورج کو کہا انکی مامورۃ وانا مامور، اے سورج جس طرح تو اللہ کے حکم کا پابند ہے میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اسی جگہ ٹھہر جا۔ پھر اس نے جہاد کیا، وہاں پر اس علاقے کو فتح کیا۔ خیر، یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو یوشع بن نون کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا۔ اچھا، بعض ایسے لوگ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں بھی ایسی روایت بیان کرتے ہیں، جی عصر کی نماز قضا ہوگی تو حضرت علی نے اپنی انگلی کو گھمایا تو جناب وہ سورج کو واپس لے آئے۔ تو یہ موضوع اور من گھڑت ایک روایت ہے، اور بخاری شریف کی یہ جو روایت میں نے سنائی ہے یوشع بن نون والی، اس روایت کے بھی وہ خلاف ہے۔ تو صرف یوشع بن نون کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روکا تھا۔ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وہ مجھے کہاں پر وہ تیرا بندہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجمع البحرین، جو سنگم ہے جہاں پر دو سمندر اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں پر وہ ہمارا بندہ ہوگا۔ اچھا، یہ مصر کا علاقہ تھا۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے ایک مچھلی روسٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اپنے شاگرد کو کہا کہ جب یہ سمندر میں چھلانگ گئے نا تو آپ مجھے بتا دینا۔ اچھا، اللہ کا کرنا ایسا، وہ یعنی جو ٹوکرا تھا سار کے اوپر، تو مچھلی نے چھلانگ لگائی تو وہ سرنگ بندی گئی دریا کے اندر، لیکن وہ جو ان کے شاگرد تھے وہ انہیں بتانا بھول گئے۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، جب وہ اس مطلوبہ جگہ سے آگے تجاوز کر گئے تو وہ اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ وہ ناشتہ تو دو جو ہم نے مچھلی روسٹ کر کے رکھی تھی۔ وہ کہنے لگے جی اس نے تو چھلانگ لگا دی تھی، تو وہ تو سارا بس سرنگ کی طرح راستہ بنتا گیا۔ تو کہنے لگے اللہ کے بندے اسی جگہ پر تو ہم نے جانا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، وہ راستہ تلاش کرتے کرتے کہ لگتا ہے اس راستے سے آئے تھے، اس راستے سے آئے تھے، وہ اسی جگہ پر دوبارہ بڑی مشکل کے ساتھ وہ اپنا وہاں پر پہنچے۔ تو وہاں پر خضر علیہ السلام چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام بلایا۔ انہوں نے کہا کہ میری زمین میں سلام یہ کون بلا رہا ہے؟ تو ان کا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے جو بنو اسرائیل کے نبی ہیں، ان کے جی بنو اسرائیل کا میں نبی ہوں، کہ میرے پاس کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ کو اللہ نے علم سکھایا ہے تو میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، کچھ ظاہری معاملات ہوتے ہیں اور کچھ باطنی کیفیات ہوتی ہیں، تو آپ نے فوراً مجھ سے سوال کرنا، آپ صبر نہیں کریں گے۔ ان کا نہیں، آپ مجھے رکھ لیں، ستاجدنی انشاءاللہ صابرا، میں صبر کروں گا۔ تو خیر، وہ جب سفر کرنے لگے تو ایک کشتی پر سوار ہوئے، تو خضر علیہ السلام جب وہ کشتی کا ملاح آیا تو اس نے جب خضر علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پیسے بھی نہ لیے، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک تخت کو کھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کر دیا کہ انہوں نے آپ سے پیسے بھی نہیں لیے اور آپ نے ان کی کشتی کا نقصان کر دیا ہے۔
یعنی جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ایسی چیز جو خلاف شریعت کسی کا نقصان وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، فوراً انہوں نے سوال کر دیا۔ وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، آپ نے کیوں سوال کیا ہے؟ خیر وہ کہنے لگے کہ آپ میرا محاسبہ نہ کرنا، اب نہیں میں سوال کروں گا۔ آگے گئے تو ایک بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اسے بلایا تو اس کا سر اکھیڑ دیا، اسے مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک نفس کو قتل کر دیا ہے، بہت بڑا آپ نے تو ایک کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر دوبارہ میں نے سوال کر لیا تو پھر آپ مجھے علیحدہ کر دینا، میں آپ کے ساتھ نہیں ٹھہروں گا۔ آگے گئے تو ایک بستی والے تھے، وہاں پر ایک دیوار تھی، اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، بوڑھا ہو گیا، بچے ابھی چھوٹے ہی تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کی جوانی کے عمر کے اندر ہی شادی ہو جائے کہ آدمی خود بھی جوان اور اس کے بچے بھی بڑے بڑے ہو، یہ کہ آدمی خود بوڑھا ہو چکا اور بچے ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اچھا وہاں پر ایسے ہی ہوا کہ وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، تو بچے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے تھے اور اس کے پاس مال تھا بہت زیادہ۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک دیوار کے نیچے وہ سارا خزانہ رکھ دیا اور اوپر دیوار بنا دی، تاکہ بچے جب جوان ہوں گے اس کے بعد یہ دیوار بھی خراب ہونے کو ہوگی تو بچے جب دیوار بنائیں گے تو خزانہ نکال لیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچے بھی چھوٹے ہی تھے کہ وہ دیوار کو سیدھا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نہ اپنے بندوں کو ضائع ہونے دیتے ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اولاد کو ضائع ہونے دیتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مال کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے مال کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میلوں سے موسیٰ علیہ السلام کو چلایا اور خضر علیہ السلام کو کہ ہمارا نیک بندہ اس کی دیوار خراب ہو چکی، جا کر آپ دیوار درست کرو۔ تو انہوں نے دیوار درست کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کریں، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ نے ان کی دیوار صحیح کر دی ہے۔ ان کا کہ آپ میری اور آپ کی جدائی ہے۔ وہ جو کشتی کے میں نے تخت کو کھیڑا تھا، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، جو بھی صحیح کشتی ہوتی تھی تو وہ اسے غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا ان کی کشتی کو بچانے کے لیے۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا اس کے والدین بڑے نیک تھے، اس بچے نے بڑے ہو کر شرابی کبابی فاسق فاجر بننا تھا اور اس وجہ سے میں نے بچے کو مارا تھا۔ اور یہ جو دیوار میں نے صحیح کی ہے، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تو اس وجہ سے میں نے ان کی دیوار کو صحیح کیا تاکہ ان کا مال محفوظ رہے۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا اگر باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا اثر کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے، اگر کوئی بندہ فاجر فاسق آ جائے تو اس کی برائی کا اثر بھی کئی پشتوں تک جاری رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تو اپنے بیٹے عبداللہ کہتے بیٹا میں تیری وجہ سے بھی بڑے نیک عمل کرتا ہوں، وکان ابوہما صالحا، لوگ بعد میں کہیں گے کہ اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ آپ کے ساتھ لوگ نیکی والا معاملہ کریں گے، نرمی والا معاملہ کریں گے تیرے باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ اچھا جب یہ سارے واقعات انہوں نے بتائے تو بعد میں کہنے لگے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سارے کام میں نے خود نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ اللہ کے ولی نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے، جو کہہ رہے کہ یہ سارے کام، جو بچے کو میں نے مار دیا ہے، کشتی کے میں نے تخت کو کھیڑا تھا، ان کی دیوار کو صحیح کیا تھا، خود نہیں میں نے یہ سارے کام کیے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے